बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त लंदन में मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बड़ा मुज़ाहरा जो कश्मीर एक्शन कमेटी के हक़ में आज दूसरी दफ़ा, लास्ट वीक भी एक बहुत बड़ी तादाद में कश्मीरी जमा हुए थे और आज भी इसी तरह एक बड़ी तादाद कश्मीरी थे। यहाँ पर पहले वेस्टमिनिस्टर में पार्लियामेंट स्क्वायर जिसे कहते हैं, वहाँ पर एक बड़ी तादाद में लोग जमा हुए यहाँ कश्मीरी कम्युनिटी। और अब ये मुज़ाहरा यहाँ से वॉक करते हुए 10 डाउनिंग स्ट्रीट तक जाएगा, जहाँ पर वज़ीर आज़म बरतानिया की जो रहायशगाह है वहाँ तक 10 डाउनिंग स्ट्रीट, और वहाँ से ये आगे मुज़ाहरा जो है ये अपने राइट्स के लिए और कश्मीरी ख़ास तौर पर कश्मीरी कश्मीरी एक्शन कमेटी है उसके लिए जो है वो अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। इस मुज़ाहरे में न सिर्फ एक रवायती जो कश्मीरी अक्सर तमाम मुज़ाहरों में होते हैं वो हैं, बल्कि इस मुज़ाहरे में ख़ास तौर पर जवान लोगों की बड़ी तादाद है, ख़वातीन की बड़ी तादाद है, बच्चों की बड़ी तादाद है। और लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ था और इस दफ़ा भी देखने में आया है कि जो ट्रांसपोर्ट का एहतमाम किया गया था कश्मीरियों के लिए, जो मुख्तलिफ टाउन से ख़ास तौर पर लूटन से ख़ास तौर पर मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट टाइम 4 बसों का बल्कि 5 बसों का एहतमाम किया गया था, वो कम पड़ गई और लोग अपने ताई फिर ट्रेन के ज़रिए और अपनी गाड़ियों के ज़रिए यहाँ लंदन मुज़ाहरे में। और आज भी ऐसा हुआ, आज भी गाड़ियाँ कम पड़ गई और लोगों को बेशुमार लोगों को खुद आना पड़ा मुख्तलिफ कम्युनिकेशन ज़राए के ज़रिए, और उन्होंने यहाँ पर इस मुज़ाहरे में शरीक हुए हैं। एक बड़ी तादाद है, आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं लोगों की इस मुज़ाहरे में जो शरीक हैं और ये वॉक कर रहे हैं टूवर्ड्स 10 डाउनिंग स्ट्रीट। नारे कश्मीर, नारे 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 कश्मीर, नारे 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 कश्मीर। ये रात के छापे, ये रात के छापे, ये अफरा तफरी, ये अफरा तफरी, ये सहूलतकारी, ये सहूलतकारी, ये खून रंग लाएगा, इनकलाब आएगा, खून रंग लाएगा, इनकलाब आएगा। मुल्क में तुम देखना, इनकलाब आएगा, मुल्क में तुम देखना, इनकलाब आएगा। पार मिलेंगे आजादी, पार मिलेंगे आजादी, मेरे मौला दे दे आजादी, मेरे मौला दे दे आजादी, वलियों के सके आजादी, वलियों के सके आजादी, नबियों के सके आजादी, 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 इज्जत वाला आजादी, अभी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अभी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सलाम हो, सलाम हो, सलाम हो, सलाम हो, सलाम हो, सलाम हो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। नारे 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 कश्मीर, नारे 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 कश्मीर, मेरी कमेटी, मेरी कमेटी, तेरी कमेटी, मेरी कमेटी, एक्शन कमेटी कदम बढ़ाओ, एक्शन कमेटी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, सरदार अमान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, वादा मरार कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, शौकत जलाल कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, अमन नज़ीर कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। हम क्या चाहते हैं? आजादी, हम क्या चाहते हैं? आजादी, हक हमारा, आजादी, हक हमारा, आजादी, हम लेके रहेंगे, आजादी, हम लेके रहेंगे, आजादी, तेरा बाप भी देगा, आजादी, तेरा बाप भी देगा, आजादी, तेरा बाप भी देगा, आजादी, मक्कारों सुन लो, आजादी, मक्कारों सुन लो, आजादी, मक्कारों सुन लो, आजादी, मक्कारों सुन लो, आजादी, हम लेके रहेंगे, आजादी, हम लेके रहेंगे, आजादी, है वादा हमारा, आजादी, है वादा हमारा, आजादी, तू कैसे न देगा, आजादी, तू कैसे न देगा, आजादी, तेरा बाप भी देगा, आजादी, तेरा बाप भी देगा, आजादी, गोली पे चलोगे, आजादी, गोली पे चलोगे, आजादी, गोली भी चलेगी, आजादी, गोली भी चलेगी, आजादी, जरा सोच के बोलो
آزادی 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 جذبات کے طوفانوں کشمیر کی وادی میں پھر تم کو پکارا ہے. یہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کس بڑی تعداد میں لوگ ہیں. ابھی تک یہ جو ایک لمبا کیو ہے ابھی تک وہ جہاں تک نظر آپ کی جا رہی ہے وہاں تک آپ کو نظر آئے گا. ایک لوگوں کا سمندر ہے جو اس وقت واک کرتا ہوا اس 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کی طرف آ رہا ہے. ایک بڑی تعداد لوگوں کی اس مظاہرے میں شریک ہے. لاسٹ ٹائم کچھ کیونکہ جب لوگ زیادہ ہوں اور اس کو منظم کرنا اور اس کو ترتیب کے ساتھ چلانا ذرا مشکل ہو جاتا ہے, تو اس دفعہ کچھ ایسا اہتمام کیا گیا ہے جس میں یہ کچھ والنٹیئرز ان کو آرگنائز کیا گیا ہے کہ وہ ان لوگوں کو جو یہاں سے مارچ کر کے آگے جا رہے ہیں ان کو ایک ترتیب کے ساتھ لے کے جایا جائے. اور یہ اس وقت واک کے ذریعے کشمیری جو ہیں جو پروٹیسٹرز ہیں یہ سارے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کی طرف جا رہے ہیں. مختلف طبقہ فکر کے لوگ ہیں, یہ دیکھ سکتے ہیں آپ. ایک بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو اس پروٹیسٹ میں شریک ہیں اور ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ وہ کشمیر ایکشن کمیٹی کے ساتھ جو ہے وہ اظہار یکجہتی کے لیے, اور خاص طور پر جو اس وقت کشمیر کے اندر جو اشیاء ہیں جو ڈیلی یوز کی چیزیں ہیں ان کی ترسیل کو جو بند کر دیا گیا ہے, جو خاص طور پر جو پاکستان سے جو ٹرک ہیں ان کو جو بھی انٹری پوائنٹ ہے کشمیر کے اندر ان کو بند کر دیا گیا ہے اور کشمیر میں انٹری سے, جس سے وہاں پر جو فوڈ کی کمی ہو رہی ہے, جو ادویات ہیں ان کی کمی ہو رہی ہے. اس حوالے سے خاص طور پر یہ پروٹیسٹ جو ہے یہ آرگنائز کیا گیا ہے اور دنیا کو بتایا جا رہا ہے, پاکستانی گورنمنٹ کے اوپر یہ پریشر ڈالنے کے لیے کیا جا رہا ہے تاکہ ان لوگوں کو ان کے رائٹس دیے جائیں, جو کشمیریوں کے جائز حقوق ہیں وہ ان کو دیے جائیں. یہ ایک چاہے سرمونیل ہے لیکن پاکستان کے لیے ایک عظیمت کا سبب ہوگا, کیونکہ یہی پروٹیسٹر جو اس سے پہلے یہاں لنڈن کے اندر برطانیہ کے خلاف آواز بلند کرنے لوگ اکٹھے ہوتے تھے, لیکن اس دفعہ یہ مختلف ہیں. اور یہ جو پاکستان کے حق میں نعرے لگانے والے لوگ آج پاکستان کے مخالف نعرے لگا رہے ہیں اور پاکستان سے آزادی مانگنے کے لیے یہ لوگ آج اکٹھے ہو رہے ہیں. ایسے میں ان لوگوں کو خاص طور پر ارباب اختیار جو ہیں پاکستان کے ان کو سوچنا ہوگا کہ وہ کیسے دیکھ رہے ہیں آج کے پروٹیسٹ کو. آج کا پروٹیسٹ لوگ ہمیں کہتے ہیں آپ لنڈن کیوں نکلتے ہیں. ہم لنڈن اس لیے نکلتے ہیں, لنڈن ہی وہ چیز جگہ ہے جس نے ہم لوگوں کو اس حال میں چھوڑا ہوا ہے. ہم لنڈن اس لیے نکلتے ہیں, یہاں سے جو آواز نکلتی ہے پوری دنیا میں پھیلتی ہے. ہم لنڈن اس لیے نکلیں تاکہ بتا سکیں ہم دہشت گرد نہیں ہیں. ہماری تحریک بیسک رائٹ کی تحریک ہے. یہ بیسک رائٹ کو کچلیں گے تو پوری دنیا میں کشمیری نکلیں گے. اور آج ہمیں لاسٹ ویک کی بہت بڑی مارچ کے بعد یہ صرف ساؤتھ ریجن کے لوگ ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی تعداد میں لوگ نکلے ہوئے ہیں. ہمارا حکومت پاکستان, چیف آف آرمی سٹاف سب سے یہ مطالبہ ہے کہ ہمارے مطالبات کو حل کیا جائے. لندن میں یہ جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے اس میں لاسٹ جو ویک ہوا تھا اس کی نسبت آپ کیسے دیکھتے ہیں اس پروٹیسٹ؟ دیکھیں یہ نارتھ اور ساؤتھ کا یہ اتنی بڑی کثیر تعداد میں آج ساؤتھ آف انگلینڈ نکلا ہے. یہ پورا کنٹری وائڈ نہیں ہے, لیکن میں یہ داد دیتا ہوں اپنے برطانوی کشمیریوں کو. آپ کیمرہ لگا کے دیکھ سکتے ہیں کہ جس کثیر تعداد میں وہ آج پھر نکلے ہیں اور انہیں یہ ثابت کیا ہے کہ اکراستی پارٹی, اکراستی نظریہ, یہاں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے چارٹر آف ڈیمانڈ کے ساتھ لوگ جڑ چکے ہیں. اور برطانوی کشمیری اس وقت بیک بون ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا. اس کثیر تعداد میں برطانوی کشمیریوں کا آج باہر نکلنا میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. 50 سے زائد پارلیمنٹرین نے بھی جو ہے وہ اپلیکیشن فارورڈ کی ہے ہمارے جو انٹرمیڈیٹ منسٹر ہے اس کو, سیکرٹری کو. اس کے بعد یہ پروٹیسٹ کس حد تک افیکٹ ہو سکتا ہے پاکستان گورنمنٹ؟ بلکہ وہ جو پٹیشن ہے وہ 70 تک پہنچ چکی ہے. یہ آل پارٹیز پارلیمنٹری گروپ جو عمران حسین اس کو لیڈ کر رہے ہیں
वो उन्होंने ये पटिशन दी है और उन्होंने ये बरतानवी कश्मीरियों की रिफ्लेक्ट किया है जो उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर हैं। ये अपने एमपीज़ को लिखे जा रहे हैं कि जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी पर इस वक्त तशद्दुद किया गया, लोगों को शहीद किया गया, क्रैकडाउन है, फूड ब्लॉकेज है, मेडिसिन बंद हैं और जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है। बरतानवी कश्मीरी अपना जमहूरी राइट इस्तेमाल करते हुए आज इस कसीर तादाद में निकल कर 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने हम खड़े हैं और यहाँ बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म को हम ये याददाश्त देंगे कि यह आपका छोड़ा हुआ मसला है। आज उस छोड़े हुए मसले की वजह से हमारे लोग शहीद हो रहे हैं। आप अपना रोल प्ले करें, आप पाकिस्तान पर जोर दें कि वो डी एस्केलेशन करे। पाकिस्तान की जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनको फिल फोर विड्रा किया जाए और जो वहाँ लोगों को शहीद किया गया है उनके जिन्होंने शहीद किया उनके खिलाफ FIR काटी जाए, जुडिशल इंक्वायरी की जाए और जिस एक्शन कमेटी के साथ वो मुज़ाकरात करते रहे, मुआहदात करते रहे, उसी एक्शन कमेटी को आज कालादम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दिया। हम ये समझते हैं कि ये 4 जून की पोजीशन पर वापस चले जाएं और हम नेगोशिएशन में डी एस्केलेशन हो और ताकि ये जो इतने लोग कसीर तादाद में रावला कोट नहीं बल्कि पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त पहिया जाम है, दुकानें बंद हैं और एक बड़ी तादाद में लोग यहाँ भी मौजूद है। We have a question to the Kashmir government to give our brothers and sisters food and water to drink and eat. ये हमारा एहतजाज रंग लाएगा, हमारे कश्मीरी भाई सारे आए और ये इंशाअल्लाह इससे हुक्मरानों को होश के नाखन लेने चाहिए। मुतालबा करते हैं कि सबसे पहले हमारे भाइयों के लिए पानी और बिजली का बंदोबस्त करें और सबसे पहले इनके लिए खाने पीने का बंदोबस्त करें। ये जितने जो हज़ारों की तादाद में ट्रक इस वक्त पुलों पे खड़े हैं, मेहरबानी करके इनको इजाज़त दें ताकि वो हमारे लोगों के लिए खाना मुहैया कर सकें। इन 12 सीटों को ख़त्म किया जाए। ये जो 12 सीटें जिनके ऊपर अगर उसके ऊपर मुज़ाकरात कर लें, कुछ कर लें, रेफरेंडम करें, लेकिन उन सीटों को ख़त्म करें। वो कश्मीरियों के रिप्रेजेंटेटिव नहीं हैं। वो मैं कहना नहीं चाहता लेकिन इतनी मरतबा वहाँ धांधली की है, जैसे फॉर्म 47 वाले PTI वाले जैसे कहते हैं, वो वाली सीटें बन गई हैं। क्रेडिबिलिटी ही ख़त्म हो गई है। पाकिस्तानी रेंजर्स और PC और FC से उसको फिल फोर बंद किया जाए, फोर्सेस को वापस बुलाया जाए और जिस चार्टर ऑफ डिमांड पे आज़ाद कश्मीर की हुकूमत, पाकिस्तान की हुकूमत ने सिग्नेचर किया उसको इम्प्लीमेंट किया जाए और जिस अवामी हकूक़ की तहरीक को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ समझा जा रहा है, मैं आपके चैनल की वसातत से वाज़ा करना चाहता हूँ, ये किसी मुल्क, किसी इदारे के ख़िलाफ़ नहीं, सिविल राइट्स, डेमोक्रेटिक राइट्स की मूवमेंट है। हम ना पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, ना पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़। जब पाकिस्तानी फोर्सेस किलिंग करेंगी हमारे आज़ाद कश्मीर के लोगों को तो दर्द उठेगा, चीखें दुनिया सुनेगी। फूड और अदयात को भी बंद कर दिया गया है। ये तो दुनिया में मेरा ख्याल में एक नई मिसाल इन्होंने कायम की है, तो इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। तो मैं इस इज्तिमा की हैसियत से यहाँ ये मुतालबा करता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान होश के दाखिल ले और आम लोगों के मुतालबात जो है वो पूरे करे और इस अफरा तफरी को, इस मारामारी को, इस नफरत की फ़ज़ा को ख़त्म करे। Public, this is civil rights. It's a civil rights movement. We just need our basic rights. We need better schools, we need better hospitals, better roads and better infrastructure and especially the governance system. That's what we want. We want justice for the people who've been put behind prison for asking for their basic rights and people who lost their lives just for asking for their basic needs and basic rights. So we are outside, we just marched outside 10 Downing Street, and what we're trying to create awareness when our parliamentarians are supporting us and why they're supporting us, and all this government basically of the United Kingdom, they have the obligation to sort this Kashmir issue for once and all, and we want Azadi from both sides, complete independence. Thank you.
پاکستانی فورسز کو ہوش کے ناخن لینے لیے، اور ہماری تاریخ جو ہے ایک پرامن اور رائٹس کی تاریخ ہے، اور اس کو کوئی اور رنگ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ہمارے بھائی ہیں آزاد کشمیر میں، وہ سب ان کو they should have a freedom and they should have a freedom and their rights should be respected, especially from the British government, because the British government taking a mickey out of Kashmiris. They're using and abusing them to attack other part of the world, right, like for instance Iran, and that they're using that as a scapegoat and to attack Iran, and that shouldn't be done. If Kashmiris got their rights, they should be given all the rights, and also water, food and medication, all that should be stopped, because we are Muslims. We got the right to look after our brothers and sisters. جب تک کہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ان لوگوں کی ڈیمانڈز نہیں پوری ہو جاتی، جب تک ان کو سنا نہیں جائے گا، کشمیری اسی طرح پروٹیسٹ کرتے رہیں گے۔ دیکھیں ہمارے پاس تو اور کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم اپنی آواز بلند کریں گے، جس طرح لوگ وہاں پر آواز بلند کر رہے ہیں، اور یہ آواز اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے گورنمنٹ کے پاس بھی، ارباب اقتدار کے پاس بھی، کہ وہ لوگوں کی آواز کو سنیں۔ یہ عام آدمی کی آواز ہے، اور اس کے سنے بغیر آپ جو ہے وہ نہیں جا سکتے۔ اور یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں الیکشن بھی ہو رہے ہیں، تو آپ کے یہ لوگ کیا منہ لے کے عوام کے اندر جائیں گے، یا وہ الیکشن ہو سکتے ہیں جس میں عوام پارٹیسپیٹ ہی نہ کرے۔ سو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے لیے بھی ضروری ہے کہ یہ جو ایک دیوار کھڑی ہو گئی ہے کشمیری اور پاکستان کے درمیان، اور پوری دنیا کے اندر کشمیری سراپا احتجاج ہے، یہ غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔ چند لوگوں کو، چند کرپٹ سیاستدانوں کو تحفظ دینے کے لیے آپ پوری قوم کے دلوں میں جو ہے وہ اپنے خلاف ایک دشمنی پیدا کر رہے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ یہ جو لوگ باہر آئے، یہ اس کا فائدہ آزاد کشمیر کو اور خاص کر پاکستان گورنمنٹ دیکھے گی کہ اتنی بڑی تعداد میں پہلی بار کشمیری اتنی بڑی تعداد میں باہر نکلے ہیں، تو اس کا لازماً کو ان کو رزلٹ نکلے گا۔ ان بھائیوں کے لیے ہم یہاں آواز اٹھا رہے ہیں کہ یہ جو لاک ڈاؤن کیا ہوا انہوں نے جتنا جلدی ہو سکے اس کو ختم کریں، اور جو جتنے لوگوں کو وہاں پہ ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ اور یہ جو ہمارا انٹرنیٹ بند ہے ادھر، یہاں سے بینکنگ سسٹم بند ہے، شاپس بند ہیں، کھانے پینے کی اشیاء کی قلت ہے، تو ہم یہ پروٹیسٹ ادھر کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں فوراً بحال کی جائیں۔ کشمیری جو ہیں وہ ٹرو پاکستانی بھی ہیں، اور ان کو کوئی یہ ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ پاکستانی ہے یا نہیں ہے۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیری جو ہیں کسی کا اہلکار نہیں بن سکتے، وہ اپنے رائٹس کے لیے جو ہے کر رہے ہیں، وہ اپنا ریز کر رہے ہیں، تو ان کو سننا چاہیے، اور ان کے ساتھ جو ہے نا یکجہتی کرنے کا ہر کشمیری کو یہاں حق ہے، اور وہ آج بڑی تعداد میں یہاں موجود ہیں، اور انشاءاللہ یہ سپورٹ ان کے ساتھ جاری رہے گی۔ Today we are gathered to stand in solidarity with the Awami Action Committee. Who are standing for the human rights, and all we're asking for is the basic rights. So we don't need any bullets. We need rights. Thank you. So we raise questions for our governments that why is there the bloodshed? Why are they killing us? Why are they butchering the innocent protesters? We need these answers. Right now, there's a severe blockage of food, severe blockage of medicines. All of the trucks have been blocked at the entry points. We don't really know. We are not able to communicate with our families. We don't know if they have eaten. We don't know what medicines do they need, what supply do they have. So we especially urge the international organizations that have always claimed that they work for human rights. We need you. We need your support. The Kashmiri people need your support. We request you to come see that all of our people are protesting very peacefully, although they have been injured, although they have been killed. They have been trying to tell that we are not against the state. We are not against Pakistani people. We are just against those who are taking over our rights, who are denying our rights, and we really hope that our government plays some role in negotiating. کشمیریوں کا خون بہا دیا گیا، کشمیریوں کے سینوں کو چھلی کر کے دیا گیا، کشمیریوں کی اسٹریٹ کو سلاٹر ہاؤس بنا دیا گیا۔ ایسے موقع میں ہمیں اپنی پارلیمنٹ جو کہ 53 ہم سے الیکٹ کر کے لاتے ہیں ان کی ضرورت تھی، لیکن انہوں نے اس کو مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ وہ کشمیری کے اندر الیکٹ ہو کے نہیں آتے ہیں، وہ سلیکشن پروسیس سے آتے ہیں، اور اس سلیکشن پروسیس کا پرپس یہی ہے کہ ہم اس کو فنش کرنا چاہتے ہیں۔ امن سکون چاہتے ہیں، ہم کشمیر کی آواز ہیں، جو کشمیر میں ہو رہا ہے وہ سب امن و سکون چاہتے ہیں، بنیادی حقوق ہمارا رائٹ ہے
जो भी बिजली, सड़क, रोटी, सब हमारे जो बुनियादी राइट्स हैं हमें दिए जाएं और मिल बैठ के बातचीत की जाए। और मैं आखिर में यही कहूँगी, अपने ऊंचे कंधों से बाज आ जाओ और हमारे मुल्क से निकल जाओ। Understand that you disagree with the Awami Action Committee, but why did you block all communication? Why did you block the food? You are responsible for us. If you disagree with them, if you disagree with someone, you cannot go about shooting them. Why did you shoot people? Why is there no communication? The only reason we understand is there is no communication. You don't want the world to hear our voices, but we are here raising voices for our loved ones who are in Rawalakot right now. We want the international media, international organizations to take notice of this and to stop the communication blackout and to put an end to the food blockages that are happening right now in Rawalakot and AJK. गलत फहमी की बुनियाद पे जो सलूक किया जा रहा है और कश्मीरी अवाम के साथ जो कि ख़ुद को पाकिस्तान के बहुत करीब महसूस करते हैं, और ऐसा कभी कोई इंसिडेंट नहीं हुआ कि इस तरह के स्टेट टेररिज्म या किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी हो जो कि लोगों से उनके बुनियादी हकूक़ छीन ले, उनकी आवाज़ छीन ले, उनकी तालीम छीन ले, उनके स्कूल छीन ले, उनके अस्पताल छीन ले और औरतों और बच्चों और बुज़ुर्गों की ज़िंदगियाँ छीन ले। तो ऐसा दुनिया में बहुत कम देखने में आया है। तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट और आई वुड लाइक टू अर्ज कि देयर मस्ट बी अ पीसफुल डायलॉग टू एंड this current state so that we can live peacefully on both sides of the country. So I wish the peace should prevail and there should be a meaningful dialogue and resilience from all sides and all stakeholders. Thank you.